اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو، ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے۔ تیسرا ایشو جناب اسپیکر وہ دہشت گردی کا ایشو ہے، اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کریں۔ اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا، پاکستان جیت چکا۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم، اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں۔ نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے، ان ابائنس تو ہے نہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان، مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، صرف دھمکی دینا، یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ بھارت نہیں کر سکتا۔ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں، ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں، اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا جناب اسپیکر۔ وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے، لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس، ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے، اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں۔ تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر، 2 آپشن۔ یا بھارت، دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں۔ میں بھارت کے آفریدی صاحب جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا۔ یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ نہیں جی، بات کیجئے، کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی، نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو۔ جی بلاول صاحب، جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، 2 ہی آپشنز۔ ان کو انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں، میں نہیں بات کرنے دوں، ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی، میں نے کرنے دی۔ 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی، فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی۔ اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل۔ جی بلاول صاحب۔ اینی جناب اسپیکر، آئی ایم ہیپی ٹو اگنور دیم، آپ بھی اگنور کریں، عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں۔ میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا، بھارت پہ۔ بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، 2 ہی آپشنز۔ یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی، ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی۔ اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو، ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے۔ تیسرا ایشو جناب اسپیکر وہ دہشت گردی کا ایشو ہے، اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کریں۔
اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا، پاکستان جیت چکا۔ بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ پاکستان کا نام پاکستان نہیں، ٹیررسٹان سے پکارا جائے۔ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ جی ایس پی پلس ہو، یہ سارے جو فارمز ہیں ان فورمز میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا IMF پیکج نہ دیا جائے، مگر ہر محاذ پہ پاکستان جیتا، بھارت ہارا۔ پاکستان جیتا تو بھارت ہارا۔ آپ نے اپنا IMF کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں ماضی میں ہمارا IMF کا پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے۔ اس دفعہ بھارت نے کوشش کی، وہ ناکام رہے۔ جہاں ہم گئے جناب اسپیکر، وہاں تو پیچھا بھارت کے نمائندے آئے۔ تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تھے اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ پاکستان کی آواز اٹھائے اور ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے موقف بھی پریزنٹ کیا، بھارت کا بھی پورا کوشش تھا کہ ان کا موقف پریزنٹ کیا جائے اور پاکستان کو UN میں وہ ثابت کرے کہ ہم دہشت گرد ممالک ہیں۔ مگر میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا فارن آفس کو، پاکستان کے سفیروں کو، کہ ہمارا وہاں نکلنے کے بعد جیسے ہی پاکستان اور بھارت کا ڈیلیگیشنز نیو یارک سے روانہ ہو گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی کمیٹیز یونائٹڈ نیشنز میں ہیں جو دہشت گردی کو دیکھتے ہیں، جو طالبان کو دیکھتے ہیں، وہاں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ آپ پاکستان ان کمیٹیز کا سربراہی کرے اور یہ دہشت گردی کا۔ تو یہاں بھی اقوام متحدہ میں جناب اسپیکر پاکستان جیت چکا ہے، بھارت ہار چکا ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر ہم امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی پہنچے۔ وہاں اسرائیل لابی کے بعد اگر کوئی بڑا لابی ہے تو وہ انڈین لابی ہے، اور وہ انڈین لابی، اسرائیل لابی اور بھارت کی کمیٹی نے مل کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو نقصان پہنچائے اور بھارت کی بیانیہ کو کہیں نہ کہیں سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے، کانگریس میں، کہیں تھنک ٹینک سے، کہیں نہ کہیں سے بھارت کا موقف کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے۔ مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا، پاکستان جیتا۔ بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور دنیا ان کے ساتھ ہے پاکستان کو اس سے روکنے کے لیے۔ جیسے جب ہم ادھر تھے اور پھر جیسے ہم نکلے، جو امریکہ کا افواج کا اہم رہنما ہے وہ اپنا کانگریس کا کمیٹی سے خطاب کر رہا تھا، اور اس کمیٹی کا خطاب میں ان کا فوج نے یہ کہا، امریکہ کے فوج نے یہ کہا کہ پاکستان has been a phenomenal partner in combating terrorism۔ تو یہ بھارت کا بیانیہ ان کا ہاؤس میں، ان کا افواج کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے رد کیا گیا۔ وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد میڈیا کے انٹریکشن میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کشمیر کے کوز میں اور بھارت اور پاکستان کا مسئلہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو وہاں بھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نے کہا کہ جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی بھارت کی ہار ہے، پاکستان کی جیت ہے۔